احمد جاوید صاحب کی تصوف پر تنقید۔ جناب احمد جاوید صاحب نے تصوف کے بارے میں اپنے تذبذب کو بیان کیا ہے۔ ایک حالیہ گفتگو میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے سامنے ایک جانب وہ عیوب ہیں جو اس فکر کو کلیتاً قبول کرنے میں مانع ہیں، اور دوسری جانب وہ محاسن ہیں جو اسے یکسر رد کرنے سے رائیگاں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تصوف اور تذبذب کے زیر عنوان ان کی یہ گفتگو برادر مکرم بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی زیر طبع کتاب کے تناظر میں ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اول، فقہ اور کلام کے علوم و فنون دین کی تفہیم و تعلیم کے لیے انسانوں نے وضع کیے ہیں۔ ان کی نوعیت الہامی یا نبوی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ انہیں اسی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے۔ تصوف کا معاملہ بھی یہی ہے۔ فقہ اور کلام کی طرح یہ بھی ایک انسانی تعبیری روایت ہے، چنانچہ اسے الہامی اور نبوی روایت کے طور پر پیش کرنا یا قبول کرنا صریح طور پر غلط ہے۔ دوم، دین سے متعلق کسی بھی انسانی تعبیری روایت کے بارے میں مطلق طور پر رد و قبول کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ مطلقاً قبول کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ انسانی فہم و ادراک پر مبنی ہونے کی بنا پر وہ نقص و خطا کے امکانات کی حامل ہوتی ہے۔ مطلق رد کرنا اس لیے غلط ہے کہ وہ دین کی تشریح و تعبیر اور تعلیم و تربیت کی نہایت ضروری خدمت انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم فقہ اور کلام کی تعبیری روایات کو انسانی کاوش کے درجے تک محدود رکھتے ہوئے جزواً رد یا قبول کرتے ہیں، اسی طرح تصوف کی روایت کو بھی جزوی طور پر رد یا قبول کرنا چاہیے۔ سوم، انسانی تعبیری روایت کے جزوی طور پر رد و قبول کی وضاحت یہ ہے۔ قبولیت اعتباری ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے جس جز یا مظہر کو قبول کیا جائے اسے غلطی کے امکان کے ساتھ قبول کیا جائے، گویا ہم اسے صحیح سمجھ کر قبول کریں مگر اس کے غلط ہونے کے امکان کو بھی ساتھ ہی تسلیم کریں۔ تردید منصوص ہونی چاہیے، یعنی تعبیری روایت کے جو اجزاء یا جو مظاہر قرآن و سنت سے متصادم ہوں انہیں رد کر دیا جائے۔ تصوف کی تعبیری روایت کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں رد و قبول کلی نہیں بلکہ جزوی اور مستقل نہیں بلکہ عارضی ہوگا اور نصوص کے تحکم کے تابع ہوگا۔ چہارم، ہمارے ہاں تصوف کے معاملے میں انتہائی رویے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے مکمل قبولیت کا اور بعض نے مکمل تردید کا طرز عمل اختیار کیا ہے۔ یہ دونوں درست نہیں ہیں۔ کلی قبولیت کے نتیجے میں توحید، نبوت و رسالت اور کتاب و سنت کی حیثیت مجروح ہوئی ہے۔ کلی تردید کے نتیجے میں تزکیہ نفس، تعلق باللہ اور عبادت کے ذوق و شوق کی روایت میں کمزوری آئی ہے۔ ان انتہائی رویوں کی بجائے اگر اس کے باطل افکار و مظاہر کو رد کرنے اور برحق افکار و مظاہر کو قبول کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تو اس کے مفاسد سے محفوظ رہتے ہوئے اس کے فوائد کو حاصل کیا جا سکتا تھا۔ پنجم، اصل مقصود تزکیہ نفس ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے، اس کی حضوری میں رہا جائے اور ذہنی، عملی اور اخلاقی اچھائیوں کو اختیار کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تصوف یا دیگر تعبیری روایات کے اداروں اور تعریفات و اصطلاحات کا التزام ضروری نہیں ہے۔ ان کی تجدید کی جا سکتی اور دور حاضر کے تقاضوں کے تحت انہیں از سر نو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قدیم اصولوں، موضوعات اور خیالات کو موجودہ سیاق و سباق اور قالب میں ڈھال کر اور جدید مظاہر کی صورت دے کر مفید اور قابل عمل بنا لیا جائے تو یہ اسی طرح کی دینی خدمت ہوگی جیسی قدیم تعبیری روایات میں پیش کی گئی ہے۔ تاہم یہ ساری جد و جہد تزکیہ نفس کے مقصد کو پانے اور اس ضمن میں تعلق باللہ کے آداب کو نبھانے اور تہذیب اخلاق کو بروئے کار لانے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ احمد جاوید صاحب کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ گفتگو کا مرکزی خیال
درج ذیل ملفوظات پر مبنی ہے۔ ایک جگہ تصوف کو پورے کا پورا قبول کر لیا گیا اور دوسری جگہ اسے پورے کا پورا رد کر دیا گیا۔ دونوں صورتوں میں نتائج اچھے نہیں نکلے۔ کلی قبولیت یعنی تصوف کو اس کے تمام مظاہر سمیت قبول کر لینا کہ مضر نتائج تو بہت زیادہ ہیں، یہ رویہ جہاں جہاں بھی پایا گیا وہاں نبوت کا ادارہ کم تر بن گیا۔ وہاں قرآن ایک جاہلانہ کھلواڑ کی جگہ بن کے رہ گئی، وہاں شخصیت پرستی مشرکانہ حدوں کو چھوتی ہوئی ایک روایت بن گئی، شرک سری رکھنے والی شخصیت پرستی جیسے ایک شعار بن گئی، پیری مریدی اور یہ سب۔ تو کلی قبولیت کے تو بہت زیادہ مضر نتائج اور مظاہر ہیں، وہ غالباً ہر ایک کے علم اور مشاہدے میں ہیں۔ اسی طرح کلی رد کے بھی مضر نتائج نکلے۔ کلی رد کرنے والے لوگوں میں یا مسالک میں یا سکولز آف تھاٹ میں تنہائی پیدا ہو گئی اور تزکیہ باطن، ذوق عبادت، شوق ذکر اور تعلق مع اللہ کو مغز دین سمجھ کر اس کی حفاظت کرنے اور اس میں ایک ارتقائی حالت میں رہنے کی روایات ختم ہو گئیں۔ یعنی تزکیہ نفس انسان کی باطنی گہرائیوں کو بندگی کی روشنی اور حرارت سے روشن اور گرم رکھنے کا رویہ اور ذوق عبادت، یہ سب چیزیں بہت تشویشناک حد تک نیچے چلی گئیں۔ تو یہ ہوا کلی رد کرنے کا نتیجہ۔ گفتگو سے اقتباس۔ جناب احمد جاوید صاحب کی اس گفتگو سے بادی النظر میں تصوف کے بعض مظاہر کی تحسین اور نتیجتاً اس کی جزوی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے، مگر بعد تأمل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی نوعیت صریح تنقید کی ہے جو بالآخر کلی تردید کو لازم کرتی ہے۔ درجہ بالا سطور میں اگر ان کے موقف کی درست ترجمانی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس قدیم فکری روایت کی جڑ بنیاد پر حجج قاطعہ کا تیشہ رکھ دیا ہے۔ تصوف جو خود کو آسمانی اور الہامی مقام پر فائز کرتا تھا، اسے انہوں نے زمینی اور انسانی دائرے تک محدود کیا ہے، اور اس دائرے میں بھی اس کے فکر و عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر کے اس کے خرقے میں موجود شرک فی الوجود، مخاطبہ الہی، مشاہدہ غیب، کمال نبوت اور حقیقت و معرفت کے عجائب کا اعتبار ختم کرنے کی سعی کی ہے۔ مزید برآں انہوں نے تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کے خالص دینی تقاضوں کو تصوف کے تاریخی استناد سے الگ کرنے، اس کے روایتی اداروں سے کاٹنے اور اس کی رائج تعریفات سے مجرد کرنے کی جو پرزور ترغیب دی ہے، اس نے قبولیت کی رہی صحیح گنجائش کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس پرزور تنقید کے ساتھ انہوں نے تزکیہ نفس کے پہلو سے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس بنا پر اس کی انسانی تعبیری روایت کی حیثیت سے قبولیت کو قابل جواز قرار دیا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ اگر دیگر تعبیری روایات کو انسانی نقص و خطا کا محتمل سمجھنے کے باوجود جائز سمجھنا بجا ہے، تو تصوف کو بھی اسی معیار پر جائز سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اصولی لحاظ سے یہ صائب بات ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں معارف اسلامی میں جو عظیم الشان ترقی ہوئی ہے، وہ نصوص کی جمع و تحقیق، ترتیب و تدوین اور تشریح و تعبیر کے باب میں انسانی کاوشوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، کلام کے علوم اسی سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ سب دینی خدمت کے کام ہیں اور اپنے جواز سے بھی آگے بڑھ کر تفقہ فی الدین کے قرآنی حکم کی تعمیل کا مظہر ہیں۔ تصوف کو ان کی صف میں کھڑا کرنے میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ وہ بذات خود بندگی کے اس مقام پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفسرین، محدثین، مورخین، متکلمین، اصولیین اور فقہاء تو محض عاجز بندے ہیں۔ یہ سب اپنے فکر و نظر کو انسانی سطح پر محدود سمجھتے اللہ اور اس کے رسول کی
مطلق برتری کو تسلیم کرتے اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرو اور ہمارے اقوال کو زمین پر دے مارو، میری ہر بات کی تحقیق کرو، جو کتاب و سنت کے مخالف ہو اسے رد کر دو۔ جب تم دیکھو کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو جان لو کہ میری عقل ماری گئی ہے۔ اگر حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی ہو تو لعنت ہے مجھ پر اگر میں بحث کروں۔ محض یہی نہیں بلکہ وہ انسانوں کے مقابل میں بھی اس عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جس بات کو صحیح کہتے ہیں اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے کی جس بات کو غلط کہتے ہیں اس میں صحت کے امکان کو رد نہیں کرتے۔ اہل تصوف کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ خود کو الہامی، نبوی اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ کر الوہی عظمت کے مرتبے پر فائز کرتے اور پورے ادعا اور تحکم کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی نگاہیں ہمیشہ لوح محفوظ پر لگی ہوتی ہیں، اور جہاں وہ گھومتے ہیں حق ان کے ساتھ گھومتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی خانقاہوں میں ان الحق، میں حق ہوں، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے، اور ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ چنانچہ انہیں فقہاء و متکلمین اور مفسرین و محدثین کے زمرے میں شامل کرنے کی جستجو کرنا ویسا ہی ہے جیسے کسی مدعی الہام و نبوت کو عامت الناس کے درجے میں شامل ہونے پر قائل کیا جائے، یا بصورت دیگر امامیت، مہدویت اور ذلی و بروزی نبوت کی تعبیری روایات کو دینی معارف کی فہرست میں جگہ دلانے کی کوشش کی جائے۔ بات کو اگر سمیٹا جائے تو ہماری ناچیز رائے میں تصوف کے 3 بنیادی تفردات ہیں جو اسے اسلام کی متداول علمی روایت سے جدا رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے فکر و عمل کو رسالت محمدی سے مجرد ہو کر براہ راست الہام پر قائم کرتا ہے، اور اس طرح خود کو نہ صرف نقص و خطا کی انسانی سطح سے بلند کر لیتا ہے بلکہ نبوی رشد و ہدایت کا قلمدان بھی سنبھال لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ صحابہ کے استناد سے ملنے والے قولی، عملی اور تحریری مشمولات دین کو حتمی، مستقل اور مکمل مشمولات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ ان کو ضمنی اور محدود تصور کرتے ہوئے وہ مختلف استناد کے ساتھ جدا گانہ فکری منہاج کو وضع کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ تزکیہ نفس کے اہداف کو عبادات، تطہیر بدن، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق کے مشروع طریقوں میں منحصر رکھنے کے بجائے انہیں مختلف اور مزید طریقوں سے منسلک کرتا اور اس مقصد کے لیے ایک منفرد نظام عمل تشکیل دیتا ہے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر مدرسہ فراہی کے علماء نے اس کے لیے اسلام کے متوازی دین کی تعبیر اختیار کی ہے۔